الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہر آدمی کو مستقبل کی فکر ہے، مستقبل میں آنے والے لوگوں کی فکر ہے۔ جو چیز دیکھی نہیں، جس چیز کا تصور نہیں ہے کہ کیسی ہوگی، اس کی فکر ہے۔ آج میں اور آپ جتنی بھی کما رہے ہیں، حال میں ہمیں وہ پورا ہے، لیکن ہم سب کا فکر یہ ہے، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ مستقبل کے اندر ہمارے لیے حالات بہتر ہوں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کامیاب شخص وہی ہے جو مستقبل کو دیکھتا ہے، جس کی نگاہ مستقبل میں ہے۔ ماضی جیسا ہے گزر گیا، اچھا تھا، حال کی فکر ہوتی ہے یا استقبال کی فکر ہوتی ہے؟ تو سب سے بڑا دانا شخص وہ ہے کہ جس کو بہت دور مستقبل جو ہے اس کی فکر ہو۔ میں نے عرض کیا، جس کو دیکھا نہیں اس کی فکر ہے۔ 2023 ہے، 2024 میں یار کیا ہوگا، ہمارے حالات کیسے ہوں گے، گندم کتنا ریٹ پر ہوگی، ہمیں اس کی فکر ہے۔ اچھی بات ہے اس کی فکر، اس کی منصوبہ بندی کرنا، یار میری اولاد بڑھ رہی ہے، اس کی فکر ہے۔ لیکن ہمیں فکر تو اس کل کی کرنی چاہیے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جس کو قبر کہا جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں۔ مستقبل قریب کی فکر تو ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے جب یہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی اور ہمیں ہمارے اپنے قبر کے پاتال میں اتار دیں گے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، دن کیسا ہے، رات کیسی ہے۔ منکر نکیر آ کر ہم سے سوالات کریں گے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔
ہم اس مستقبل کی فکر کے لیے سرگرداں ہیں جو مستقبل 2024 ہے، اس مستقبل کی فکر ہے جو کل کا دن ہے وہ کیسا گزرے گا، کل کھانا پینا کیسا ہوگا، لیکن اس مستقبل کی فکر نہیں ہے کہ جس مستقبل سے ہمیں پالا پڑنا ہے 2024 میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہم مکانوں کی بنیادیں رکھتے ہیں، ایسی بنیادیں رکھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو فکر نہ ہو، اتنا اونچا مکان رکھتے ہیں، اس کی بنیادیں اتنی اونچی رکھتے ہیں کہ یار ہماری نسلوں کو فکر نہ ہو۔ ہم نے اس بارے سوچا ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد جو مستقبل آنا ہے اس کی فکر کر لیں، ہم کوئی فکر نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی الجھن اور ٹینشن نہیں ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں، روزوں کا زمانہ آنے والا ہے 1 ماہ کے بعد روزہ ہوگا ہمیں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، قرآن مقدس کی زیارت تلاوت کی یا نہیں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو اوپرا گھر ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر روزانہ پکارتی ہے، میری قبر روزانہ پکارتی ہے، آپ کی قبر روزانہ پکارتی ہے، میرے پاس آنا، اعمال کا دیا جلا کے آنا، تاریکی کا گھر ہوں، روشنی نہیں ہے، بچھو اور سانپ ہیں، وہاں پر اطمینان کی کیفیت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اطمینان کرنا چاہتا ہے، تقوی کا چراغ لے کر آئے، تقوی کی روشنی لے کر آئے، تقوی کا بستر لے کر آئے، اچھے اعمال کر کے آئے تو وہاں پر سکھی رہے گا۔ اگر اعمال ستھرے لے کر نہیں آئے گا تو بچھو بھی وہاں پر ہوں گے، سانپ بھی وہاں پر ہوں گی، وحشت بھی ہوگی، اور میں وہاں پر اوپرا گھر بھی ہوں گی۔ فرمایا یہ قبر روزانہ 70 دفعہ ہر آدمی کو پکارتی ہے، سنبھل کے آنا، میں اچھا مستقبل نہیں ہوں اگر تمہارے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ جبکہ قرآن ہمیں بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ تم آنے والے کل کے لیے سوچو کچھ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بار بار یہی کہہ رہا ہے، اپنے مستقبل کو تابناک بناؤ مسلمانوں۔ قرآن ہے، قرآن جس کو میں نے آج ابتدائی طور پر پڑھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم سب ایمان والے ہیں نا، اللہ پکار رہے ہیں مجھے آپ کو، سنیحہ دے رہے ہیں، سندیسہ دے رہے ہیں، سرکی وجادن حقل مرنے پین کو کرنے پین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تمہارے ہاتھوں سے کچھ غلط کام نہ ہو، تمہارے پاؤں سے کچھ غلط نہ قدم اٹھیں، تمہارے دل و دماغ کے اندر غلط سوچ پیدا نہ ہو، تمہاری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، تمہارے کان غلط نہ سوچیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ہاتھوں پہ تقوی ہو، کانوں پہ تقوی ہو، نگاہوں پہ تقوی ہو، دل و دماغ پہ تقوی ہو، قدم پہ بھی تقوی ہو، زندگی کے ہر موڑ پہ تقوی ہونا چاہیے، تمہاری شادی بھی تقوی کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری غمی بھی تقوی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب بن ابی سے پوچھتے ہیں، کعب بتاؤ تو صحیح تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب نے عرض کیا، امیر المومنین کبھی جھاڑی والی جگہ سے آپ گزرے ہیں کہ نہیں؟ خاردار جھاڑیاں ہوں، ڈھینگریاں ہومن، کنڈے ہومن، اس جگہ سے بھی گزرے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فرمایا کعب کئی دفعہ گزرنے کا اتفاق ہوا، فرمایا امیر المومنین کیسے گزرنا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جب جھاڑیاں ہوں،
تنگ راستہ ہو تو جب میں ادھر سے گزرتا ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، چادر کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو سمیٹ لیتا ہوں، ان خاردار جھاڑیوں سے بچتے بچتے گزر جاتا ہوں۔ حضرت کعب نے عرض کیا امیر المومنین، جو جھاڑی سے اپنے جسم کو بچاتے ہو، اپنی لنگی چادر کو بچاتے ہو، اپنے کرتے اور جبے کو بچاتے ہو، یہی تو تقوی ہے۔ زندگی اس انداز سے گزار کے جاؤ کہ گناہوں کی جھاڑیاں تمہارے تقوی والی، تمہارے ایمان والی چادر کو داغدار نہ کریں، نکل جاؤ، یہی تقوی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تمہارے ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، تمہارے جسم کے کسی عضو سے گناہ نہ ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو اس بارے میں کل ایک آنے والا ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ تم کل کے لیے تیاری کرتے ہو، اگلے مہینے کی تیاری کرتے ہو، اگلا پل جس کو قبر کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہے دانا، یہ ہے عقل مند، یہ ہے شعور والا، جس نے آگے والے کل کے لیے سوچ بچار کی۔ کتنی اندازہ ہے تمہیں موت کب آئے گی؟ یہاں سے اٹھ کر گھر چلے جائیں گے، پھر موت آئے گی۔ پھر میں اتنی بھی ہمیں اعتبار نہیں ہے روح کا، موت کا، کہ سلام ادھر پھیرتے ہیں پھر اس جانب سلام پھیر بھی سکتے ہیں یا نہیں پھیر سکتے؟ جو سانس نکل رہی ہے پھر واپس آ رہی ہے، ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے جو سانس نکل گئی وہ واپس آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ ہم زندوں کی فہرست میں ہیں، معلوم نہیں کہ یہ سانس واپس آ کر ہمیں زندوں میں شمار کرتی بھی ہے یا نہیں، یہ نکل گئی ہے دوبارہ نہ آئے اور ہمارا شمار مردوں میں ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ ایسا نہ ہو پہلے مر جاؤ، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے جنازے کو اٹھا کر تمہارے مردہ ہونے کا اعلان کریں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے مستقبل کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، دانا شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پیارے، موت نے آنا ہے، آگے والے کل کی کوشش کر لوں، آنے والے دن کے لیے میں نے کیا کیا، آنے والے کل کے لیے میں نے کیا کیا، اس کے لیے کوشش کرو۔ اپنا میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا جس طرح ماضی اچھا بنایا ہے حال بھی اچھا بنا دے، اور آنے والا کل زندگی کا کل ہو یا موت کا کل ہو، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔